ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا چاند نظر آتے ہی لوگوں کی طرف اللہ پاک متوجہ ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، لوگوں کی عبادت کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ عرش عظیم اٹھانے والے فرشتوں کو یہ حکم ہو جاتا ہے کہ تم اپنی اپنی عبادات کو چھوڑ کر روزے دار کی عبادت پہ آمین کہو۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ 13 برس تک رات دن لوگوں نے پتھر مارے پر بد دعا نہیں دی، چہرے انور پہ لوگوں نے گندگی پھینکی پر بد دعا نہیں دی، سر سجدے میں ہے اونٹ کا سارا اجلا کر حضور کی پشت پہ رکھ دیا، بد دعا نہیں دی۔ مکے کی گلیوں میں لو لہان کیا، طائف کی بازار میں پتھراؤ کیا، بارش کی پتھروں کی، بد دعا نہیں فرمائی۔ مگر اللہ پاک کے نبی نے ارشاد فرما دیا، صحابہ کرام نے دیکھا جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا وقت ہے، نبی کی ذات ہے، مدینہ پاک ہے، نبی کا منبر ہے، پہلی پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پیڑی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ صحابہ اکرام میں سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بعد میں پوچھا کہ جی کیا بات تھی آج یہ خلاف عادت آمین آمین آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ غنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ابھی ابھی فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار جس کے 600 نورانی پر ہے ابھی ابھی میری مسجد میں آیا، میرے منبر پہ آیا، جمعے کے وقت میں آیا اور یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے اس نے بد دعا کی، اے کالی کملی والے میری دعائیں ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، ککھ نہ رہے، ذلیل و خار ہو جائے، صفا ہستی سے مٹ جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اور ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ میاں نے جبریل امین سے کہا کہ یوں کہو۔ اب بتاؤ جبریل کی بد دعا اور اس پر سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اور مدینہ اور حضور کی مسجد اور حضور کا منبر اور جمعے کا دن جمعے کا وقت۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی ہم نے ایک آدمی دیکھ رکھا ہے وہ کبھی روزے نہیں رکھتا اور آج تک تو برباد نہیں ہوا، آج تک تو ہلاک نہیں ہوا، مزے کر رہا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا لوگوں گھبراؤ نہ، میرے یہاں یہ ضروری نہیں کہ دن کے دن تمام قصے مکا دوں، فرمایا فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، میرے نبی گھبرانا، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، پوچھ لوں گا، ایسا پوچھوں گا ایسا پوچھوں گا کہ توبہ کا وقت بھی باقی نہ رہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، برا کام بھی کرتا رہے توبہ توبہ بھی کرتا جائے اس کی کوئی توبہ نہیں۔ موت کا فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ توبہ کرے اس کی کوئی توبہ نہیں۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو برباد ہوتا دیکھیں، نہ جانے اولاد دیکھے گی، نہ جانے ہمارے اور ساتھی دیکھیں گے، اور قبر حشر کی بربادی سب سے بڑی بربادی ہے۔ دنیا میں لوگوں کے سامنے برباد کر دینا یہ تو ہلکا عذاب ہے، آخرت میں برباد کر دینا یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ ہم نے ہزاروں واقعات سنے، اس پچھلے مہینے میں تمہارے خود شہر میں ایک آدمی کی قبر 7 دفعہ بنائی، 7 دفعہ گر گئی، پختہ اینٹوں کی بنائی وہ بھی گر پڑی، بے شمار آدمی گوائے۔ تمہارے اس شہر میں ایک قبر سے 3 برس تک دھواں نکلتا رہا۔
مجھے ایسے آدمی کا پتہ ہے موت سے 5 منٹ پہلے الٹی آئی، قے آئی، منہ سے پخانا آیا، ادھر دم نکل گیا۔ کس خیال میں ہو، کس گمان میں پڑے ہو؟ جبریل امین نے بددعا کر دی، الہ العالمین ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو جائے وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا برکتوں والا مہینہ آئے اور پھر بھی اس کی نجات نہ ہو، وہ رو دھو کر اپنی نجات نہ کرائے، استغفار نہ کرے، درود پاک نہ پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھے، یہ تمام نیکیاں کر کے اپنی بخشش کا سامان نہ بنائے۔ جبریل کہتا بددعا کرتا برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، کالی کملی والے نے اس پر بددعا پر آمین کہہ دی، ہو جائے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزہ دار کو 2 خوشیاں دنیا میں ملتی ہیں خاص طور سے۔ ایک افطار کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دعا مانگو وہی ملے۔ عند افطارہ، افطار کے وقت فرمایا وعند لقاء ربی۔ دوسری خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے وقت یعنی قیامت میں ہوگی۔ فرمایا میرے بندو میرا رمضان ہے، میرا قرآن ہے، یہ تمہارے لیے سفارشی بنیں گے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور میرے بندو میں نے رمضان میں قرآن مجید کو نازل کیا، اس کو کلام الہی سے مشابہت ہو گئی، اب تیری زبان ہو، میرا کلام ہو، مہینہ رمضان ہو، ادھر میری جنت اور تیرے لیے سال پہلے سجا کے رکھ دوں، بشرطے کہ تو اپنے گناہوں پہ ندامت کے آنسو بہائے، چکر بازی نہیں کرنی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ آ گیا، زندگی میں مل گیا، اسے چاہیے کہ روزے ضرور رکھے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ چھوڑ دیا، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے رمضان کا روزہ ایک روزہ چھوڑ دیا، کسی عذر کی وجہ سے چھوڑا، سفر کی وجہ سے چھوڑا، یا عورت نے مینٹلی کورس کی وجہ سے چھوڑا، یا کسی اور عذر کی وجہ سے چھوڑا، حضرت علی فرماتے ہیں رمضان کا ایک روزہ جو چھوڑ دیا 100 سال تک برابر روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، رکھتا جائے، ایک روزے کا بدلہ 100 سال کے روزے نہیں ہو سکتے۔ 100 سال کے معنی رمضان کے نہیں، سردی گرمی 12 مہینے روزے رکھتا جائے، رکھتا جائے، 100 سال تک روزے رکھے، رمضان کے ایک روزے کے برابر فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آج تو کئی مرد کہہ دیتے ہیں میرا دل گھٹتا ہے، عورتیں کہتی ہیں دل گھٹتا ہے، میں کہتا ہوں آج گرمی کی وجہ سے دل گھٹتا ہے، کل قبر میں کیا گھٹے گا؟ جہاں کوئی ہوا نہیں، کوئی پنکھا نہیں، کوئی ایئر کنڈیشن نہیں، چاروں طرف سے بند، لاکھوں من مٹی کے نیچے لیٹنا، وہاں کیا کرے گا دل؟ کیسے نہیں گھٹے گا اور کیسے گھبراہٹ نہ آئے گی؟ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں قدر کرو رمضان قرآن کی، قیامت میں یہ دونوں چیزیں تمہیں کھینچ کر جنت میں لے جائیں گی۔ قبر میں آدمی لیٹا ہے، عذاب دینے والے فرشتے سرانے کی طرف سے آنے لگتے ہیں،
اس طرف سے نماز آ جاتی ہے، تم اس طرف سے نہیں جا سکتے، اس نے نماز کبھی قضا نہیں کی۔ دائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے روزے آ جاتے ہیں، ہمیں کبھی قضا نہیں کیا، تم اس طرف سے عذاب دینے کے لیے نہیں جا سکتے۔ بائیں طرف سے آنے لگتے ہیں، کھبی طرف سے آنے لگتے ہیں، ادھر سے زکوٰۃ آ جاتی ہے کہ تم نے کبھی زکوٰۃ اس نے کبھی قضا نہیں کی، کبھی نہیں ادا چھوڑی، ہمیشہ ادا کرتا رہا، اس لیے تم اس طرف سے نہیں جا سکتے۔ پیروں کی طرف سے جاتا ہے تو حج آ جاتا ہے، اس نے مجھے ادا کیا تھا۔ جب اوپر کی طرف سے آنے لگتا ہے، رمضان قرآن آ کے صاحبان کی طرح چھا جاتا ہے اور آواز آتی ہے، او فرشتوں، جس کو میری رحمت نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہو، تم عذاب دینے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے ہمیشہ قدردانی سے کام لیا، مصیبت کی پرواہ نہ کی، تکلیفوں کی پرواہ نہ کی، گرمی سردی کو نہیں دیکھا، تمام اوقات میں محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی۔ رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ہے، مشرکین مکہ نے مسلمانوں پہ حملہ کر دیا، چاروں طرف سے عرب کافر ٹوٹ پڑے، ہزاروں جوان آیا، گھوڑے تلواریں لے کر آئے، ادھر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں صرف 313 مسلمان، اچھی زمین پہ قبضہ انہوں نے کر لیا، ریتلی زمین حضور کے پاس آ گئی، لڑائی کے میدان میں پانی ان کے پاس چلا گیا، خشکی صحابہ کرام کے پاس آ گئی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان حضرات کا جذبہ دیکھا، ان حضرات کا ایثار دیکھا، ان کی قربانی دیکھی، ان کی ہمت و جرأت دیکھی، پروردگار عالم نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ کیسے تھے لوگ؟ یوں لکھا علماء کرام نے، ایک صحابی کی جھولی میں کھجوریں ہیں، وہ کھاتا ہوا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا یہ لڑائی کیسی ہے؟ حضور نے فرمایا اسلام اور کفر کے مقابلے میں جنگ ہو رہی ہے۔ کہنے لگا جو اس میں شریک ہو اور مر جائے اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، جو کھجوریں جھولی میں تھی وہ بھی پھینک دی، جو منہ میں تھی وہ بھی نکال کر پھینک دی، تلوار لی، اسی وقت میدان میں آیا اور کافروں سے لڑتا لڑتا ٹکڑے کر دیا گیا۔ یہ حضرات کبھی گرمی سردی کو نہیں دیکھا کرتے تھے، آج بہانے بناتے ہیں لوگ، مجھے فلاں بیماری ہے، مجھے فلانی بیماری ہے۔ بیماریوں کا بہانہ بنانے والوں، موت کے وقت کس چیز کا بہانہ بناؤ گے؟ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم یرید اللہ بکم العسر۔ پروردگار عالم کا ارادہ تمہاری ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہیں تنگی نہیں دینا چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ پاک جو کہتا ہے کہ پانی نہ پیو، کھانا نہ کھاؤ، بیوی کے پاس نہ جاؤ، اللہ میاں کا اس میں کیا فائدہ؟ پانی نہ پیو تو کون سا پانی بڑھ جائے گا؟ تھوڑا پانی سارا دن بہاتے ہیں ہم، مگر اللہ پاک فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں
اے میرے نوری فرشتوں دیکھو، میں نے پیٹ لگا رکھا ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، میری اجازت کے بغیر کھاتا نہیں، میں نے پیاس کا مادہ اس کے اندر پیدا کیا ہوا ہے، جگر میں آگ لگی ہوئی ہے، پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے، مگر میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پیتا۔ دل میں بیوی کی محبت ہے، بیوی کا کتنا جذبہ ہے، کتنی مربت ہے، سامنے بیٹھی ہے، میری اجازت کے بغیر آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہیں، قریب نہیں جاتا۔ اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے، جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے، جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی۔ بات تو اس کی رضا کی ہے، اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے۔ اپنی اپنی زندگی کا، اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ، سوا اس کے اور کیا کہو گی؟ عمر ساری گناہوں میں برباد کی، عمر ساری گناہوں میں برباد کی، ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی، آج تو مالک بنے سارے مال کے۔ جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے، روزے کی پرواہ نہ کی، نماز کی پرواہ نہ کی، قرآن کی پرواہ نہ کی، آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے، امی جان کا دم نکل رہا ہے، بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے، بھائی صاحب دم توڑ رہی ہے، جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے۔ کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے، ادھر آواز آتی ہے، او میرے بندے نماز روزہ پورا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر، اپنے والدین کی فرما برداری کر، کسی کا حق کھانا، حرام سے بچنا تیرا کام ہے، قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے، ہر دروازے سے آواز لگے گی۔ کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا، کس قدر ہمت تھی، کس قدر جرت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں، جنگ ہے، لڑائی ہے، مقابلہ ہے، روزہ نہ رکھو، لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا، ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں۔